کہ نبی نے یہاں کیا کہا؟ صحیح حدیثوں کے ذریعے ہم کو کیا بتایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو یہ خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. کیا کہا؟ چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو. آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، لیکن آج ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے وہ ضروریات جو ہماری مکمل ہو چکی اس کے باوجود بھی اس پر خرچ کرنے کے لیے آج ہم تیار ہیں. غور کریے، شادیوں میں آج جو خرچ کیا جا رہا ہے میری بہنوں، اگر شادیوں میں خرچ جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں سے کم آدھا حصہ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے دیتے تو آج لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ صدقہ کرنے والی عورتیں اگر ہم بنتی تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے مال دو. آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے آپ کی. آج ہم نہیں بن رہی صدقہ کرنے والی عورتیں. آج ہم ہمارے اندر جنت میں جانے والی صفت پیدا نہیں کر رہی. اگر ہم ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں کریں گے میری بہنوں تو کیسے ہم جنت کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ہمارے اس سپنے کو پورا کریں گے جنت میں جانے کا، جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا، جنت کی وہ مہمانی کا، جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کا؟ غور کریے، آج ہم کو ہمارے ہاتھ آگے بڑھانا ہے میری بہنوں. اگر آج ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے نا تو پھر ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ اگر آج صدقے سے خالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ہم ہمارے مال کو صرف جمانے، کمانے اور دبا کر رکھنے کی اگر فکر میں ہے تو سمجھ جانا یہ کمانے، جمانے اور دبا کر رکھنے والا مال ہی تم کو جہنم میں لے جائے گا. اگر تم یہی مال دنیا میں یہ صدقہ کرنے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے دین کے لیے اگر تم خرچ کرو گی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ. میری بہنوں، یہاں پر سوچنے والی بات ایک اور بھی یہ ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے، یہ صدقے والی صفت اگر ہم ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے تو اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے نا، وہ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اللہ کسی اور ذریعے سے ہمارے سے الگ کر دے گا، کسی اور ذریعے سے ہم سے چھین لے گا. آج دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی بیماری آئی، ہزاروں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، ہے نا. چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لاکھوں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں. ایک آپریشن کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا خرچ آتا ہے میری بہنوں. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گی تو اللہ ایسے آپ کے ذریعے آپ وہ مال نکال لے گا. غور کریے، ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غالباً ترمذی کی حدیث ہے، اے لوگوں تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. یہ صدقے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، صدقہ دینے کی صفت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی صفت، بیماریوں سے بچنے کے لیے اگر بتایا جائے بیماریوں کو تمہارا علاج تم صدقے سے کرو. اللہ اکبر. بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صدقہ کرنا ہے. جو بیماری میں ہم ملوث ہے، جو بیماری میں ہم مبتلا ہے، اس بیماری سے بھی بچنے کے لیے ہم کو صدقہ و خیرات کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ جنتی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جنت میں لے جانے والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے. اور اس بات کو یاد رکھنا، یہی صفت ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. دیکھیے، اسلام کے لیے سب سے پہلا مال لگانے والی کون ہے؟ ایک مرد نہیں، ایک عورت ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ہمارا جذبہ اور بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے سب سے پہلے کسی کا مال اگر لیا ہے تو وہ ایک عورت کا مال لیا. اللہ اکبر. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال انہوں نے خرچ کر دیا. آج ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا مہینہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. 1000 500 5000 اتنا بھی ہم نہیں دے سکتے. ہم ہماری ضرورت کے لیے دیکھ لیجئے کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے. جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہے ہم ہماری ضروریات کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنا جائزہ آپ خود لیجئے. کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کیجئے میری بہنوں
کہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں اور میں اللہ کے دین کے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے میں کتنا ذخیرہ کر رہی ہوں، اس جنت کے لیے میں کتنا دے رہی ہوں، وہ جنت کی صفت میں اپنے اندر کتنا پیدا کر رہی ہوں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں، اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا۔ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، صدقہ کرو، تاکہ ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ یہ تھی 7ویں صفت میری بہنوں جنت میں جانے والوں کی۔ اس کے بعد ہے 8ویں صفت جو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، والصائمین والصائمات۔ کیا کہتے ہیں؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ دونوں جنتی ہے۔ یعنی جنتی عورت کون ہے؟ جو روزے رکھتی ہے۔ یعنی روزوں سے یہاں پر کون سے روزے مراد ہیں؟ رمضان کے روزے ہیں۔ کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے روزے، فرض روزے، رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں میری بہنوں، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیا کہا گیا یہاں پر؟ روزے فرض کیے گئے ہیں ہم سب پر، رمضان کے روزے ہم کو رہنا ہی رہنا ہے۔ آج ہم ہمارے رمضان کے روزے کتنے چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے چھوٹی چھوٹی بہانوں کی وجہ سے ہم ہمارے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سر میں درد ہو رہا، کمر میں درد ہو رہا، پیٹ میں درد ہو رہا، یہاں درد ہو رہا، وہاں درد ہو رہا، سامنے درد ہو رہا، پیچھے درد ہو رہا، یہ بہانے بنا کر ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، جتنے روزے ہمارے رمضان کے چھوٹے ہیں ان سب روزوں کو ادا کرنا، ان سب روزوں کو بھرتی کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور وہ روزے جو حالت حیض کی وجہ سے ہمارے چھوٹ جائے، جس عورت کے بھی رمضان میں حالت حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جائے، جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ تمام کے تمام روزے رمضان کے فوری بعد یا اگلا رمضان آنے سے پہلے مکمل کرنا اس عورت کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، حالت حیض کی وجہ سے اگر ہمارے رمضان میں روزے چھوٹ گئے تو اللہ ہم کو معاف کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ رمضان کے روزوں کی پوری بھرتی کرنا ہے۔ 4 روزے چھوٹے تو 4 روزے ہم کو رہنا ہے، 6 چھوٹے تو 6 رہنا ہے، جتنے روزے چھوٹے اتنے پورے روزوں کی تکمیل کرنا ہے، کیونکہ یہ فرض کیے گئے ہیں اور فرض کی پوچھ ہم سے کی جانے والی ہے۔ فرض کے معاملے میں ہم کو چھوٹ نہیں ملنے والی، یہ بات یاد رکھنا۔ ہر فرض جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مکمل روزے ہم رہنے کی کوشش کریں۔ جو روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی فوری ہم تکمیل کر دیں رمضان کے فوری بعد یا اگلا رمضان آنے سے پہلے، تاکہ ہمارے جو یہ فرض چیز ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے انجام دے پائیں۔ یہ روزہ رکھنے والی صفت، یہ روزہ رکھنے والی عورتیں ہم بن جائیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میری ماں اور بہنوں، ہم نفلی روزے بھی رکھ سکتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو۔ اگر ہم چاہے، اگر ہماری کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پوری صحت اچھی ہے، تو ہم کوشش کریں پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھنے کی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ روزہ رکھنے والی صفت کس کی صفت ہے؟ جنتی عورتوں کی صفت ہے۔ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں میری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت، مرد اور عورت، مرد اور عورت دونوں کو بتا رہے ہیں۔ جو بھی کام مسلمان مرد اور عورت، اگر مرد بھی اگر مسلمان نہیں بنے گا تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے ہی اس کی پوری سیریز ہے میری بہنوں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ شوہر، اگر ہمارے شوہر کے روزے چھوٹ جائیں، اکثر مرد حضرات روزے نہیں رکھتے،
اکثر کی بات کر رہی ہوں میں. اگر آپ کا شوہر رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو آپ پھر یہ بھول جائیے کہ آپ کا شوہر جنت میں جائے گا, کیونکہ یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں, اور خاص طور پر رمضان کے روزے. تو لہٰذا یہ بات ہم ان کو بتلائیں کہ رمضان کے جتنے روزے چھوٹ گئے وہ فوری پورے روزے تکمیل کرے, فوری وہ روزوں کو بھرتی کرے. تو یہ ہے آٹھویں صفت, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, یہ دونوں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں. 9ویں صفت میری بہنوں, اس صفت کو ہمارے اندر آج پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں معلوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ 9ویں صفت جو جنتیوں کی ہے, والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, یہ دونوں جنتی ہیں. آج دیکھ لیجئے آج کہاں ہے ہماری شرم و حیا؟ آج مسلمان عورتیں ہی اپنی شرم و حیا کو بیچتی جا رہی ہے میری بہنوں. یہاں شرمگاہوں کی ہم کو حفاظت کرنا ہے. جب تک ہم ہماری شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے, ہماری شرم و حیا کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے, تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتی. آج کیا معاملہ ہو گیا ہمارا؟ غیر محرم سے ہاتھ بھی ملایا جا رہا ہے, گلے بھی ملے جا رہے ہیں. اگر کوئی غیر محرم ہم کو ہاتھ بھی لگا کر چلے جائے تب بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, ذرہ برابر بھی ہمارے اوپر فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. غور کریے, کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ آج مسلمان عورتیں بڑے بڑے گلے پہن کر, چھوٹے چھوٹے آستین پہن کر کیسے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی بتائیے؟ آج ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا جا رہا ہے. عورت اس فیشن کو زیادہ اپناتی جا رہی ہے. بڑے بڑے گلے پہن کر میری بہنوں سینوں کو لوگوں کو بتا کر اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ غور کریے, آپ گھر میں بڑے بڑے گلے پہن کر آپ گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے, نہ جانے کتنے غیر محرم مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری شرم و حیا؟ کیسے کریں گے ہم ہماری شرمگاہوں کی حفاظت؟ کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ غور کریے, آج ہاف آستین کا فیشن چل رہا ہے, اللہ اکبر, اور ہماری مائیں بہنیں سب اس میں لگی ہوئی ہے. تو کیسے جائیں گی وہ جنت میں؟ ان کا سطر پورا نظر آ رہا ہے. آج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں, خاص طور پر انڈیا میں جو کلچر ہے, ساڑی اور بلوز کا جو کلچر ہے, جس کے اندر آدھا پیٹ اور آدھی پیٹ پوری نظر آتی ہے, میری بہنوں اللہ کے لیے اس کلچر کو ختم کرو. یہ سطر ہمارا پورا کھل رہا ہے, تو کیسے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی بتائیے آپ مجھے؟ نہیں دیکھنے والا مرد بھی آپ کو دیکھے گا اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے. تو وہ مرد جس کی نظریں جھکی ہوئی ہے اس کی بھی نظریں آپ ہماری طرف مائل ہوگی اگر ہم ایسے ایک کام کریں گے. تو آج جو برقع پہنا جا رہا ہے, ہم کو جو ہماری عزت کی حفاظت کرنی تھی, ہم کو جو ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرنی تھی, ان برقعوں کے ذریعے یہ برقع جو آج ہمارے پاس ہمارے کلچر میں پہنا جا رہا ہے, جس میں نشیب اور فراز سب چیزیں نظر آ رہی ہے, اس کو برقع نہیں کہتے میری بہنوں, بلکہ برقع کا جنازہ اس کو کہتے ہیں. اور اس کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے, بلکہ ہم لوگوں کے سامنے ہماری شرم و عزت کو پیش کر رہے, آؤ ہماری طرف بول کے. اللہ اکبر. آپ غور کر لیجئے, اسلام مجھے اور آپ کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیتا ہے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے, اور ہم وہیں پر باہر نکل کر ٹائٹ برقعے پہن کر غیر محرموں کے سامنے اپنی عزت کو پیش کر رہی ہے. غور کریے آج کیا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں. برقعے کا تو ایک اور نیا ہی فیشن اب تو نظر آ رہا ہے. برقعے پر طرح طرح کے ڈیزائنز, چمکیاں, یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا میری بہنوں, یہ سب پہننے والوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ ہماری طرف, آؤ ہمارے اوپر حملہ کرو, آؤ ہماری شرمگاہوں کی طرف. یہی اس کا مطلب ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آج جو نئے نئے نیو ڈیزائن کے جو برقعے پہنے جاتے, لیٹسٹ, آج ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو لیٹسٹ برقع ملے, نیا ڈیزائن کا برقع ملے اس کو. اللہ اکبر. باہر جو جاتی ہے وہ
بازار میں وہ جو جاتی ہے میری بہنوں، بتاؤ مجھے بازار میں کیا اس کا شوہر گھومتا ہے جس کو وہ بتانا ہے؟ بتائیے اللہ قرآن میں سورہ نور میں مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہم کو ہماری زینت کی حفاظت کرنی ہے، اب ہماری زینت کو لوگوں کے سامنے بتانا نہیں ہے، اسی لیے مجھے اور آپ کو پردے کا حکم دیا گیا، اسی لیے مجھے اور آپ کو برقع پہننے کا حکم دیا گیا، اور ہم اسی برقعے کا جنازہ نکالتی ہوئی جا رہی ہے۔ غور کریے برقعے پر ڈیزائنز کیوں ہوتے ہیں میری بہنوں؟ طرح طرح کے ڈیزائنز یا الگ الگ طریقے کے برقعے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے پہنتی ہے عورتیں تاکہ وہ اور عورتوں سے الگ اس کا مشاہدہ ہو، تاکہ الگ وہ پہچانی جائے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ارے یہ فلاں کی فلاں ہے، ارے واہ کیا برقع یہ پہن کے جا رہی ہے، کیا ڈیزائن ہے، کیا چھکمک یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نئے نئے ڈیزائن کے برقعے پہننے والے اسی لیے پہنتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ مرد ان کو دیکھے۔ بازار میں جانے کے بعد ان کے پورے محرم ہوتے ہیں، بتائیے مجھے۔ اور آج ہماری نوجوان لڑکیاں میری بہنوں، آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے برقعے تو کچھ اور ہی ڈیزائن کے ہو گئے ہیں۔ وہ برقعہ تو پہن رہی ہے لیکن وہ دوپٹہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے، اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ اس کے پورے سینے کی پوری ساخت نظر آتی ہے۔ غور کریے، ماؤں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے اور بیٹیوں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے، نوجوان لڑکیوں کا یہ حال میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بازار میں جا رہے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ساخت غیر محرم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، برقع پہن کر بھی نہ کہ وہ برابر ہے۔ غور کریے تو کیسے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی؟ ہماری لڑکیاں اگر اس طریقے سے اوڑھنی اگر باندھتی ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا سینہ اگر نظر آئے، سامنے کا سارا حصہ اگر نظر آئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیر محرموں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ ان کی شرمگاہوں کی طرف، آؤ ان کی طرف اور حملہ کرو۔ یہی اس کی وجہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جیسا اللہ نے مجھے اور آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے ستر کا حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی ہم ہماری ستر کی حفاظت کریں، ویسے ہی ہم ہمارے جسم کو ڈھانکیں اور ہماری زینت کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے ہمارے محرموں کے۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، تاکہ غیر محرم کی نظر اگر تمہارے اوپر پڑے تب بھی وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں۔ آج برقعوں کو دیکھ کر ہی لوگ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ نوجوان لڑکیوں کے برقعوں کو دیکھ کر ہی نوجوان لڑکے اور زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں کون ہیں معلوم ہے میری بہنوں؟ یہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے اپنی شرم و حیا کو پیش کرنے والی عورتیں ہیں یہ۔ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ عورتیں، دو قسم کی ایسی عورتیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے نا، برقع پہننے کے بعد بھی، برقع تو برقع نام کا پہن رہے ہیں لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ڈریس وہ پہنے ہو، کوئی فراک وہ پہنے ہو، دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ غور کریے، کپڑا پہننے کے بعد بھی، لباس پہننے کے بعد بھی وہ ننگی ہوں گی اور مردوں کو بہکانے والی اور خود بہکنے والی ہوں گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی عورت بننے کا حکم دے رہے ہیں، جنتی عورت بننے کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم مردوں کو بہکانے والی اور خود بہکنے والی بنتی جا رہی ہیں۔ غور کریے، کیا یہ معاملہ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں نظر نہیں آ رہا؟ جا کے دیکھیے ہمارے کالجز کی لڑکیوں کو، ان ماؤں کو اٹھنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں اپنی بیٹیوں کو ایسے اوڑھنیاں باندھ کر اگر بھیجیں گی، ایسے برقعے اگر پہنا کر بھیجیں گی، تو آج وہ لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو پیش کر رہی ہیں، کل وہ مرد، وہ غیر محرم مرد ان کی عزت کو لوٹ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، جتنی بھی عزتیں لوٹی جاتی ہے وہ یہی وجہ سے ہوتی ہے۔ لوگ عورتیں جب تک اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کوئی مرد ان کی طرف نہیں آتا، یاد رکھنا۔ عورتیں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، عورتیں اپنی شرمگاہوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ آؤ ہماری طرف، نعوذ باللہ، برقعے کے ذریعے، فیشن کے ذریعے۔
جو برقع پہنا جا رہا ہے آج، جو نوز پیس جو باندھا جا رہا ہے، جو نقاب باندھا جا رہا ہے میری بہنوں، اس کے ذریعے بھی آپ غور کرنا، لوگ اس کے ذریعے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے. کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ نقاب باندھ بھی رہے ہیں تو آنکھوں پر پورا میک اپ آج لگا ہوا ہے، آئی لائنر لگے ہوئے ہیں، آئی لیشز لگے ہوئے ہیں، آئی شیڈز لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری مسلمان ماں، مسلمان بہن خریداری کے لیے جاتی ہے، کپڑے خریدتی ہے، اور پھر غیر محرم سے بات کرتی ہے. تو مجھے بتاؤ غیر محرم اس کی طرف متوجہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دکان والا، یہ باہر بازار میں گھومنے والے لوگ تیرے شوہر ہیں جس کو تو یہ اپنی زینت بتا رہی ہے، اپنے آنکھوں کی خوبصورتی بتا رہی ہے، اپنی پوری پیشانی بتا رہی ہے. کیا ہوگا میری بہنوں جب تمہاری آنکھ بتاؤ گی، آنکھوں کے اوپر کے ڈیزائن بتاؤ گی، آنکھوں کی خوبصورتی بتاؤ گی نا، وہ آنکھوں کے ذریعے وہ تمہاری شرمگاہوں تک پہنچ جائیں گے. ایسے ہی ہو رہا ہے آج. جتنی بھی برائیاں آج ہو رہی ہے نا، آج ہم ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ برائیاں ہوتی جا رہی ہے. آج ہم ہماری شرمگاہوں کی اگر حفاظت نہیں کریں گے، ہماری شرم و حیا کو اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے نا، تو پھر ہم جنت میں جانے والی عورتیں نہیں بن سکتے. اللہ کے لیے اپنی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی خاص طور پر حفاظت کرو. زناکاری کرتی ہوئی نہ پھرو، نہ برقعے کے ذریعے سے، نہ ہاتھوں کے ذریعے سے، نہ تمہارے چہروں کے ذریعے سے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے. اللہ کے لیے میری بہنوں، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہاں پر حکم دیا گیا ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ دونوں جنتی ہیں. 10ویں صفت میری بہنوں اور آخری صفت جو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں، یعنی 35 میں اللہ سبحانہ و تعالی آخری صفت جنتیوں کی بیان کرتے ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. دیکھ لیجیے ہماری زندگیوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر تو دور کی بات ہے، ایک دن میں 1 گھنٹہ بھی ہم کو اللہ کی عبادت کا یا اللہ کے ذکر کا آج نہیں مل رہا. دنیا کے کاموں میں، دنیا کی محبت میں اتنا ہم مشغول ہو گئے، دنیا تو ہم کو آج یاد رہی، لیکن جس نے دنیا بنائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آج ہم بھول گئے. میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آج ہم بھول گئے. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں جنتی عورتیں ہیں. جائزہ لیجیے اپنی زندگی کا کہ کتنا میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اپنی صبح سے شام تک کتنا وقت میں اللہ کے ذکر کے لیے دیتی ہوں، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے دیتی ہوں، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے دیتی ہوں، اس قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے دیتی ہوں، اور میں اپنا کتنا وقت خود کے لیے، بچوں کے لیے، بیکار کے کاموں کے لیے، غیبت کے لیے، چغلی کے لیے، حسد و جلن کے لیے، لوگوں کی ٹو میں لگے رہنے کے لیے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کے لیے میں اپنا کتنا وقت دیتی ہوں. جائزہ لیجیے ہم ہماری زندگی کا. آج میری ماں اور بہنوں، ہم کو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں، کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، جنتی عورتیں ہیں میری بہنوں. اور آپ کو میں بتا دوں، جنتی عورتیں جو جنت میں جائیں گی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مرد کو حور دیں گے نا، حور کی نعمت جو اللہ مرد کو دیں گے، یہ جنتی عورتیں جو دنیا میں ایمان لائے گی اور نیک اور صالح عمل کرے گی اور جنت میں جانے والے اعمال کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالی ان حوروں سے زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ رکھیں گے. غور کریے ان حوروں کے بارے میں تو اللہ نے کیا کہا. اللہ اکبر. پاک باز ہے، نیک ہے، خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں. لیکن اللہ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی اس حدیث میں کیا کہا کہ وہ لوگ جو دنیا میں جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، وہ حوروں کی جو جنت میں جو حوریں ہیں ان سے بھی زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا، ان سے بھی زیادہ بلند ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا. تو میری ماں اور بہنوں، آج ہم کو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے.
کثرت سے ہم ذکر کرنا. ہم چل رہے ہو, پھر رہے ہو, ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. جب ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا تو ہم خود بخود یہ برائیوں سے بچ جائیں گے. کیونکہ اگر ہم جب اللہ کا ذکر کے لیے ہماری زبان کو استعمال نہیں کریں گے تب وہ زبان اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے گی, جھوٹ میں لگ جائے گی, غیبت میں لگ جائے گی, چغلی میں لگ جائے گی. اگر وہیں پر آپ اگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے لگائیں گے, اس قرآن کو پڑھنے کے لیے لگائیں گے, اس قرآن کی آیتوں کو یاد کرنے کے لیے لگائیں گے, ان قرآن کے جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کریں گے, تو انشاءاللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. جنتی عورت ہم بن سکتے ہیں. اللہ کے لیے میری بہنوں, ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے لیے اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو مت بھولو. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے, جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ جو 10 صفات میں نے آپ کے درمیان رکھی ہے, مسلمان مرد اور مسلمان عورت, مومن مرد اور مومن عورت, اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. یہ جو 10 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائے, یہ 10 صفات جو اپنے اندر پیدا کر لے, آخر میں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ اکبر. اللہ کیا کہتے ہیں, جس کے اندر یہ 10 صفات آ جائے, جو مسلمان بن جائے, جو مومن بن جائے, جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا بن جائے, جو سچ بولنے والا بن جائے, جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے, جو صدقہ کرنے والا بن جائے, روزے رکھنے والا بن جائے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے, اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے, اللہ ان سے وعدہ کرتے ہیں. کون وعدہ کرتے ہیں؟ رب العالمین, پورے عالمین کے رب ان سے وعدہ کرتے ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ, اللہ ان عورتوں سے, اللہ ان مردوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے, اللہ ان کو معاف کر دیں گے, اللہ ان کو بخش دیں گے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے. بہترین اجر یعنی جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو میری ماں اور بہنوں, اگر ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہے, جنتی عورت بننا چاہتی ہے, تو ان 10 صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. جب تک ہم ان 10 صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گی, وہ جنت کی اتنی پیاری پیاری نعمتوں سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتی. وہ جنت میں پہنائے جانے والے سونے اور زیورات, غور کرو میری بہنوں, دنیا کے زیورات تو ختم ہونے والے ہیں, لیکن اگر ہم ایک مرتبہ اگر جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ, تو ہم کو جنت میں ہر قسم کی عیش و آرام ہم کو وہاں پر نصیب ہوگا. جو دل ہمارا کہے گا ہم وہ کریں گے. لیکن اگر یہ 10 صفات اگر ہم ہمارے اندر پیدا نہ کرے, جنت میں جانے والی اگر عورت نہیں بنے, تو اس کا مطلب ہم کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں, جہنم میں جانے والے عمل کر رہے ہیں. تو آپ اب اپنا خود کا جائزہ لیجئے کہ مجھے جنتی عورت بننا ہے یا مجھے جہنمی عورت بننا ہے. مجھے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی زندگی گزارنا ہے, یا پھر مجھے جہنم میں ہمیشہ مصیبتیں اور پریشانیوں کی زندگی جھیلنا ہے. یہ دنیا میں اگر تم جنتی عورت بننے کی کوشش کرو گے تو وہاں پر تم کو سکون ملے گا, یا اگر تم اپنے اعمال کو چھوڑ دو گے, اللہ اور اس کے رسول کی اگر نافرمانی کرو گے, تو وہاں پر تم کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ 10 صفات تھے میری بہنوں جو میں نے آپ تمام کے درمیان رکھی ہے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو, ہم جو بھی باتیں یہاں پر سنے ہیں, اے اللہ
ان تمام کی تمام باتوں کو ہم کو سمجھنے اور دماغوں میں ہمارے بٹھانے والی اللہ ہم کو بنائے. اللہ تو ہم کو مسلمان عورت بنا دے. اے اللہ تو ہم کو مومن عورت بنا دے. اے اللہ تو ہم کو فرما برداری کرنے والی عورتوں میں شامل کر دے. اے اللہ تو ہم کو صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے والی عورتیں بنا دے. اے اللہ تو ہم کو تجھ سے ڈرنے والی عورتیں بنا دے. اے اللہ روزہ رکھنے والی اور اپنی